बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 7 जून 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। एक नई तहकीक में बताया गया है कि ए ब्लड ग्रुप वाले अफराद कोरोना से ज़्यादा शिद्दत से मुतासिर होते हैं। एक अरसे से कोरोना वायरस के बाद मरीजों के दरमियान ये फ़र्क डॉक्टरों को उलझन में डाले हुए था कि कोरोना वायरस के कई मरीज़ मामूली तकलीफ़ का इजहार करते हैं जबकि दीगर ज़्यादा तकलीफ़ का इजहार करते हैं। आखिर इस फ़र्क की क्या वजह है? अल अमराद अल यौम के मुताबिक मेडिकल स्कॉलर्स की एक टीम ने इसका हल दरियाफ्त कर लिया है। डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया है कि इस फ़र्क की असल वजह ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप वालों के तनफ़ुस का निज़ाम कोरोना वायरस से ज़्यादा शिद्दत से मुतासिर होता है। अगर कोरोना के मरीज़ का ब्लड ग्रुप ए हो तो इसे ऑक्सीजन या मसनूई तनफ़ुस की मशीन की ज़रूरत 50% तक होती है। कोरोना वायरस प्रोटीन ACI2 से जुड़ा हुआ होता है। ये इंसानी खुलियों की सतह पर नमदार होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ACI2 में जेनेटिक तब्दीलियां कोरोना वायरस से मुतासर करने में मुख्तलिफ किरदार अदा करती हों। स्कॉलर्स का कहना है कि ए ब्लड ग्रुप के अलावा उम्र और अनजाने अमराज कोरोना वायरस के दर्द की शिद्दत को बढ़ा देते हैं। DNA के माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि DNA टेस्ट ये बताने में मावन साबित होगा कि कोरोना वायरस के मरीज को किस किस्म का इलाज दरकार होगा। डॉक्टरों ने 1610 मरीजों के खून के नमूने लेकर इस बात का पता लगाया कि इनमें से किन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है और किन मरीजों को मसनूई तनफ़ुस का आला लगाना पड़ता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि पूरी ये तहकीक इस बारे में की जाती है, वैसे ही कोई ख्याली बात नहीं की जाती, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मक्का में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सेहतयाब। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मरीज मक्का में सेहतयाब हुए, जिनकी तादाद 251 है। दूसरे नंबर पर जद्दा शहर है, जिनकी तादाद 254 थी। वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदादोशुमार के हवाले से कहा है कि कोरोना वायरस मर्ज से सेहतयाब पाने वालों में अल खफूफ शहर तीसरे नंबर पर है, जहां 92 मरीजों ने कोरोना वायरस के मर्ज को शिकस्त दी, जबकि दमाम में 86 और रियाज में 70 मरीज इस मर्ज से शफायाब हुए। अल जुबैल में 56, मदीना में 54, अल खुबर 53, ताइफ 26, हाइल 24, कतीफ 21, बेश 20, ज़हरन 18, बकेक 11, हमीस मशीद 9, शरूरा में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 7 रही। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में कोरोना के 3000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि इस मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1175 रही है। वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग मुकर्रर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, जिनमें समाजी फासले का असूल सबसे अहम है। घरों से बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें ताकि खुद को और दूसरों को भी इस वबाई मर्ज से महफूज रख सकें। रियाद से एक और खसूसी परवाज 250 पाकिस्तानियों को लेकर रवाना। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी है। हफ्ते को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की एक और परवाज रियाद से 250 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गई। पेशावर जाने वाली परवाज में 20 मैयतें भी शामिल हैं। 2 जून को पेशावर जाने वाली परवाज से 16 पाकिस्तानियों की मैयतें भेजी गई थी। सफीर पाकिस्तान राजा इजाज मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इससे कबल मंगल 2 जून को रियाद से मुल्तान जाने वाली PIA की 2 परवाज़ों में 140 और पेशावर जाने वाली खसूसी परवाज़ के जरिए 250 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान गए थे। याद रहे, हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बायस सऊदी अरब से आने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया है। अब तक जद्दा से 8 परवाज़ों के जरिए 1700, जबकि रियाद से 9 परवाज़ों के जरिए 1684 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। दमाम से भी खसूसी परवाज़ के जरिए पाकिस्तानी वापस गए हैं। याद रहे कि रियाद में सफारतखाना पाकिस्तान और जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट PIA के अमले से ताउन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से बेशतर विजिट या बिजनेस वीज़े पर आए थे या इनका खरूज नहाई लगा था और वह सफरी पाबंदियों के बायस वतन वापस नहीं जा सके थे। जद्दा सड़कें सुनसान, सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 2.5 माह की पाबंदी और लॉकडाउन के बाद गुज़श्ता हफ्ते कर्फ्यू और लॉकडाउन में नरमी करते हुए मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी की इजाज़त दी गई थी। जुमे को कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफे से हालात दोबारा ख़राब होने के खदशे के पेश नज़र जद्दा में दोबारा पाबंदियाँ आयद करते हुए कर्फ्यू के औकात में इजाफा कर दिया गया है।
جدہ شہر میں دوبارہ کرفیو کی پابندیوں کے دوران سیکیورٹی اہلکار اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ وہ شہرائیں جہاں رات 8 بجے تک گاڑیاں نظر آتی تھی دوپہر سے ہی سنسان ہو جاتی ہیں۔ مساجد سے بھی اذان کے بعد مؤذنوں نے گھروں میں نماز ادا کرنے کے الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی خبر سا ایجنسی SPA نے جدہ شہر کے مختلف علاقوں کی تصویر کشی کی ہے جہاں دوبارہ کرفیو کے اوقات میں اضافے کے بعد ایک بار پھر سڑکیں اور مارکیٹیں سنسان ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ جمعے کی سپہر وزارت داخلہ کی جانب سے جاری احکامات میں کہا گیا تھا کہ وزارت صحت کی جانب سے کرفیو کی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا تھا کہ تمام شہروں میں حالات پر روزانہ کی بنیاد پر نظر رکھی جائے گی، اگر ضروری ہوا تو پابندیاں دوبارہ بھی نافذ کی جا سکتی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لوگوں نے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک دم کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کورونا کے حوالے سے آنے والے نئے کیسز سنگین تھے، نئے آنے والے مریضوں کی حالت کافی نازک تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ فرضی بینک ایپس ڈاؤن لوڈ نہ کی جائیں۔ سعودی بینکوں نے انتباہ کیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ محفوظ رکھنے کے لیے فرضی بینک ایپس اپنے موبائل میں ہرگز ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ بینکوں کی جانب سے صارفین کو ہدایت کی گئی ہے کہ اکاؤنٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے بینکوں کی جانب سے منظور شدہ ایپس کا ہی استعمال کریں۔ ویب نیوز سبق نے سعودی بینکس کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر معروف اور جعلی بینک ایپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں اور ان کا پن کوڈ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی جعلی ایپ سے محفوظ رکھنے کے لیے مصدقہ ایپ ہی استعمال کی جائیں جو بینکوں کی جانب سے لانچ کی جاتی ہیں۔ واضح رہے ویب پر ایسی بے شمار فرضی ایپس موجود ہیں جن کے ذریعے ہیکرز کسی اکاؤنٹ کو ہیک کر کے صارف کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم اپنے پاس منتقل کر لیتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے تازہ پھل اور سبزیاں خریدیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں اپنی نوعیت کی پہلی موبائل سبزی اور پھل مارکیٹ جسے فوڈ ٹرک کا نام دیا گیا ہے کا افتتاح کر دیا گیا۔ بلدیہ کی جانب سے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہریوں کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سبزی منڈی میں لوگوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے موبائل سبزی منڈی قائم کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی حاصل کر سکیں۔ زبردست آئیڈیا ہے یہ۔ موبائل سبزی اور پھل منڈی میں حفظان صحت کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ وہاں موجود اہلکار سبزیوں اور پھلوں کو مخصوص پیکنگ میں صارفین کو دیتے ہیں جبکہ خود بھی حفظان صحت کے اصول کی پابندی کرتے ہیں۔ بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن کی گورنریٹ کی جانب سے کورونا کی وبا سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں جن میں سماجی فاصلے کے اصول کو اہمیت دی گئی ہے۔ گورنریٹ کی جانب سے عارضی بنیادوں پر مزید مارکیٹس کے قیام پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ضروریات حاصل کرنے کے لیے سبزی منڈی نہ جانا پڑے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مذکورہ موبائل فوڈ مارکیٹ کا پہلا تجربہ ہے جو کامیاب ہونے پر اس قسم کی مارکیٹس دیگر علاقوں میں بھی قائم کی جائیں گی جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہوں گی۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ الخبر کے جنوبی علاقے میں 6500 مربع میٹر کے رقبے پر قائم کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں 12 کیبنز رکھے گئے ہیں جو مکمل ایئر کنڈیشن ہیں۔ اس سکیم سے وہ افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں جن کے پاس فوڈ ٹرکس موجود ہیں۔ مارکیٹ میں صفائی کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے جہاں بلدیہ کی جانب سے صفائی کے کارکن ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ مارکیٹ صبح 8 سے شام 7 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ مایوس لوگوں کی خدمت کر کے خوشی ہوئی۔ سعودی عرب سے باہر تعلیم حاصل کر کے واپس آنے والی سعودی رضاکارانہ طالبہ نے کورونا وائرس سے متاثرین کی خدمت کے دوران پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات شیئر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وطن واپسی پر قرنطینہ میں رہی اور پھر کورونا کے متاثرین کی خدمت میں لگ گئی اور کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جنہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی طالبہ نے چینل کے پروگرام میں کہا کہ مملکت واپسی پر قرنطینہ میں تھی، وہاں میرا تعلق ایک بچی سے ہو گیا جس سے میں بالکنی میں کھیلا کرتی تھی۔ جب بچی قرنطینہ سے چلی گئی تو میں آبدیدہ ہو گئی۔ دوسرا ناقابل فراموش لمحہ اس وقت پیش آیا جب میں مریضوں کی عیادت کر رہی تھی۔ ایک صاحب کو قرنطینہ لایا گیا تھا، ان کا کورونا ٹیسٹ ہوا۔ اہل خانہ سے میری بات چیت ہو گئی۔ جب مجھے پتا چلا کہ ان صاحب کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو یہ سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ الخبر میں ایک قرنطینہ میں صرف رضاکارانہ طور پر اس لیے کام کیا کیونکہ بحرین سے سعودی عرب واپس آنے پر چند ایام قرنطینہ میں گزارے تھے اور اپنے اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی۔ سعودی طالبہ کا کہنا تھا کہ قرنطینہ میں کورونا کے مریضوں کی خدمت کر کے محسوس کیا کہ زندگی اور موت کے درمیان کشمکش بڑی عجیب ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے پیاروں کی محرومی کی یاد تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسانیت نوازی کا جذبہ نہ صرف یہ کہ پیدا ہوتا ہے بلکہ مضبوط بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا کے ایسے مریض جنہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، ان کا سامنا کرنا بڑا
چیلنج کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت کرنا جو زندگی سے مایوس ہونے لگے ہوں بڑی خوشی دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ہماری ویڈیوز لائک لازمی کر دیا کریں۔ ویڈیو میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔